الحمد لأهله والصلاة لأهلها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہوتا ہے، ہماری نظر میں عام ہوتے ہیں، ہماری نظر میں بے حیثیت ہوتے ہیں، اور ہماری نظر میں وہ ان کا مقام اور وقار عظمت نہیں ہوتی جو اللہ کی بارگاہ میں ان کی عظمت ہے۔ ہماری نظر میں وہ چیز نہیں ہوتی جو اللہ کی بارگاہ میں ان کی عظمت ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں ان کی عزت ہے۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے، اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ہاتھ اٹھائیں، اللہ ہاتھ ان کے اٹھنے، منہ پہ پھیرنے سے پہلے فیصلے کر دے۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے درخواست کریں صرف اشاروں میں، اللہ ان کے اشارے پورے کر دے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کا اللہ کے ساتھ خاص مقام ہوتا ہے، خاص مرتبہ ہوتا ہے، خاص تعارف اور خاص تعلق ہوتا ہے۔ ہاں، ہماری نظر میں ان کی حیثیت کوئی عام ہے۔ لوگ حضرت کو ہاتھ ملانے کے لیے دوڑیں گے، دعا کے لیے عرض کریں گے، حضرت کے جوتے اٹھائیں گے، حضرت یہ، لیکن وہ لوگ ہیں جو حضرت سے بڑے حضرت ہیں، چھپے ہوئے خزانے ہیں، کنز مخفی ہیں، در مکنون ہیں۔ وہ موتی ہیں جو سیپ کے اندر بند ہیں، در مکنون، در کہتے ہیں موتی کو، سیپ کے اندر بند ہیں۔ جو سیپ سے نکلے ہیں وہ تو سب نے دیکھے ہیں، وہ بند ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ بندہ جب اجتماعی طور پہ کسی جگہ قیام کرتا ہے تو اسے وہ وقت کے باکمال ولی مل جاتے ہیں جن کا اللہ کے ہاں مقام ہے، وہ باکمال ہستیاں مل جاتی ہیں، وہ باکمال درویش مل جاتے ہیں جن کا اللہ کے ہاں مقام ہے۔ اللہ کے ہاں جن کا مرتبہ ہے وہ مل جاتے ہیں، جن کا اللہ کے ہاں کوئی منصب ہے وہ مل جاتے ہیں۔ کہنے لگا تو فلاں جگہ سویا ہوا تھا نا، تو جس کے قدموں میں سویا ہوا تھا وہ ہمارا دوست تھا، ہم نے اس پہ رحمت اپنی برسائی تھی، تو ان کے قدموں کی وجہ سے اس کی رحمت میں تو بھی نہا گیا تھا، اور وہ بھی بخشا ہوا تھا، تو بھی اس کی وجہ سے بخشا گیا، اس کے قدموں کی وجہ سے۔ اس محفل میں، اس مجلس میں، اس نشست میں، آج کے اس تسبیح خانے میں کون صاحب مقام ہے؟ کون صاحب مرتبہ ہے؟ کون صاحب منصب ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کون ایسا ہے جس کی اللہ سے بنی ہوئی ہے؟ جو اللہ کو قسم دے دے اللہ قسم پوری کر دے، جو اللہ سے عہد کر دے اللہ عہد پورا کر دے۔ آقا نے بھیجا کہ جا کے پینے پلانے کھانے پینے کا سامان لیا غلام کو۔ مالک بن دینار بازار میں بیٹھے تھے، ایک مقروض، ایک غریب، ایک تہی دست مفلس شخص تھا، کہنے لگا میری مدد فرما دے۔ فرمان لگے نہیں ہے، ٹھہر جا، ابھی کچھ اللہ کر دے گا۔ آواز لگانے لگے، ہے کوئی بندہ جو اس غریب کی مدد کر دے، میں اس کے لیے دعا کر دوں؟ اس کے پاس 4 درہم تھے، اس نے کہا 4 درہم میں اس درویش کو دے دوں، اور موج ہے فقیر کی، آج فقیر موجوں پہ ہے، اس کی دعاؤں میں کمال اور تاثیر ہے، کام ہو جائے گا۔ مالک کی منت، ورنہ ڈانٹ اور سزا ہی سہ لوں گا۔
4 दिरहम दे दिए। उन्होंने 4 दिरहम जरूरतमंद को दे दिए। जरूरतमंद का घर पूरा हो गया। पूछा क्या मांगता है? कहा इसका बदल मिल जाए, मालिक को तौबा नसीब हो जाए, मुझे आजादी मिल जाए और सबकी बख्शिश हो जाए। 4 दुआएं। इसका बदल मिले, जो 4 दिरहम दिए इसका बदल मिले। 1, मेरे मालिक को तौबा नसीब हो जाए। 2, मुझे गुलामी से आजादी मिल जाए। 3, और बख्शिश का सामान हो जाए, अल्लाह बख्श दे। उन्होंने 4 दुआएं मांगी। अल्लाह, इसने मुझे 4 दिरहम दिए हैं और तो इसकी 4 दुआएं मैं इसके हक में मांगता हूं, तो 4 दुआएं इसके कबूल फरमा ले। इसने मुझे 4 दिरहम दिए हैं, 4 दुआएं कबूल कर ले। दुआ की, दुआ मंगवाई, खाली हाथ वापस आ गया। मालिक ने पूछा कुछ लाया नहीं? कहा आज वाकया हो गया। क्या? एक दरवेश बैठे थे, जरूरतमंद की जरूरत थी और कहते थे है कोई जो इसकी जरूरत पूरी करे और मैं उसके लिए दुआ कर दूं। तो मैं उन जरूरतमंद की जरूरत पूरी करवाई और उनके लिए दुआ करा दी। ऊपर से मामला तो हो गया था कबूल, वो तो कबूल हो चुका था। तो मालिक कहने लगा क्या दुआ कराई थी? कहा कि मुझे इन 4 दिरहम का बदला मिल जाए। कहा ये 400 दिरहम तेरे हैं, जा। और दूसरी दुआ क्या कराई थी? कहा मेरे मालिक को तौबा नसीब हो जाए। कहा तेरे सामने मैंने तौबा की, सब चीजें तोड़ दी और तौबा। और कहा कि तीसरी क्या मंगाई? बोलो। मुझे आजादी मिल जाए। कहा जा तू आजाद है। और कहा चौथी दुआ क्या मंगाई? कहा अल्लाह पाक माफ कर दे। कहा मेरे बस में नहीं है, ये मैं जहां तक है वो मेरे रब का मामला है। रात को ख्वाब में देखा कि मेरे बंदे 3 काम तेरे करने के थे, वो तूने कर दिए हैं, चौथा काम हमने कर दिया। हमने तेरी बख्शिश की, तेरे गुलाम की बख्शिश की, मालिक बिन दीनार की बख्शिश की। उस महफिल में दुआ में आमीन कहने वाले सबको बख्श दिया। ये वो महफिलें हैं जहां आज आप बैठे हैं। ये वो महफिलें हैं जहां आपके कदम उठे हैं। ये वो महफिलें हैं जिनकी कदरदानी आपके दिलों के अंदर है और अजमत दिलों के अंदर है। ये वो महफिलें हैं जहां दुआएं कबूल होती हैं, जहां फरियादें पूरी होती हैं, जहां गैबी निजाम चलता है। गैबी निजाम चलता है। गैबी निजाम चलता है। जो जितने सच्चे जज्बे के साथ महफिल में आता है उतने सच्ची दुनिया और सच्चा निजाम पाके जाता है। जो जितने सच्चे जज्बे के साथ आता है। एक बंदा था, अब्दुल्ला उसका नाम था। लोगों से कहता था लोगों कोई दर बताओ, कोई घर बताओ, कोई जगह बताओ जहां मैं अल्लाह अल्लाह सीख लूं, अल्लाह अल्लाह सीख लूं। किसी ने कहा कि एक दरवेश है बहुत दूर कहीं, वहां रहते हैं, वहां जाओ वो अल्लाह अल्लाह सिखाते हैं। वहां सफर करते 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 पहुंचा। जब करीब पहुंचा पता चला कि उनका तो विसाल हो गया। जी भर के रोया, ख्याल आया वापस चला जाऊं। कहा चलो उनके तस्बीह खाने आस्ताने में उनका कोई खादिम खलीफा, उनका कोई बेटा, चलो वो तो मिल लूं। पता चला कि हजरत का कोई खलीफा नहीं, एक बेटा है, वो हजरत की जिंदगी पे नहीं आया, उसकी जिंदगी कुछ और है, खाने पिलाने की जिंदगी है, लिहाजा कोई हजरत का नहीं। जी में आया कि कोई बेटे को तो मिल लूं, चलो इतना दूर का सफर करके आया हूं को मिल तो लूं। अब यह जज्बा सच्चा लेके चला था और सच्चे जज्बे में हमेशा नजरों का अंदाज और होता है, अंदाज देखने का होता है। वही आंखें थी अबू जहल की, उन्होंने हमेशा एतराज देखा। उन्हीं आंखों ने हमेशा शक देखा, उन्हीं आंखों ने हमेशा वसवसा देखा, उन्हीं आंखों ने हमेशा बदगुमानी देखी। और वही आंखें बिलाल की थी, उन्होंने हमेशा इश्क देखा, सच देखा, खुलूस देखा, रहमत देखी,
आंखें तो वही थी, आंखें तो वही थी। अबू जहल की आंखों ने हमेशा बदगुमानियां, शक, वसवसे और एतराज, और बिलाल की आंखों ने हमेशा शक नहीं यकीन देखा, इश्क देखा, सच्चाई देखी। सारी दुनिया अबू जहल को कहती है नहीं तू झूठा है, और बिलाल को कहते हैं तू सच्चा है, और इतना झूठा बना के अबू जहल गाली बन गया। इस दुर्वेश का यकीन सच्चा था, सच्चे जज्बे को लेके गया था। मैं ये वाकया कई बार सुना चुका हूं, हर दफा दिल मेरा धड़कता है कि क्या मैं भी ऐसा हूं। तो बाबा जी के पास गया ना, उनके बेटे के पास, आगे दरवाजे के बोरिया पड़ा हुआ था। उन्होंने अपने गुलाम को भेजा था, खादिम को, बाजार से पैसे देके कि कुछ खाने पीने पिलाने की चीजें ले आ। उसको देर हो गई थी, इसके कदमों की आहट सुनी तो अपने गुलाम को समझा कि वो आ गया। इसका नाम भी अब्दुल्ला, उसका नाम भी अब्दुल्ला था। तो इन्होंने कहा अब्दुल्ला तूने देर कर दी। इसके अंदर हाय लगी, कहने लगी वो कहते हैं कि हजरत का बेटा तो 2 नंबर है, हजरत के बेटे ने फरमाया तूने देर कर दी, अब्बा जी का विसाल हो गया। उसने तो अपने खादिम को कहा था तूने देर कर दी, उसने तो अपने खादिम को कहा था तूने देर कर दी। इसका चूंकि जज्बा सच्चा था, इसका मन सच्चा था, इसका अंदर सच्चा था, यह हर चीज को सच्चे जज्बों से ले रहा है और हर चीज को सच्चे अंदाज से ले रहा है। इसका यकीन हो गया, कहने लगा हजरत आपने तो पहचान लिया, लोग तो आपके बारे में कुछ और कहते हैं, वाकई मैंने देर कर दी, आपके वालिद मोहतरम हजरत का इंतकाल हो गया, मैं तो अल्लाह अल्लाह सीखने आया हूं, मुझे अल्लाह अल्लाह सिखा दे। अब ये अल्लाह अल्लाह इसके पास खुद था ही नहीं, वो क्या सिखाता। वालिद साहब थे तो दुनिया आती थी, हदिये, माल, तोहफे, खिदमतें, बहारें थी। वालिद साहब गए तो सब कुछ चले गए, सब कुछ खत्म हो गया। एक बाग था वो खुश्की में सड़ रहा था, उसकी खिदमत करने वाले गए तो इन्होंने कहा कि बाबा हमारा बाग है, उसको पानी दे, उसकी खिदमत कर, और यहां अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए वक्त चाहिए, वक्त। कहने लगा हजरत आप वक्त की बात कर रहे हैं, मैं तो जिंदगी लाया हूं, सारी जिंदगी उसके नाम पे लग जाए, सारी जिंदगी उसके नाम पे लग जाए तो भी सौदा सस्ता है। उन्होंने कहा जा 1 साल जाके बाग को पानी दे। 1 साल बाग को पानी दिया, रूखी सूखी जो मिल जाती थी खा लेता था। साल गिन गिन के एक दिन गुजारा, साल के बाद वापस लौटा, पूरे साल हो गया कि बाबा जी हजरत साल पूरा हो गया। अच्छा साल हो गया, अब तो अल्लाह अल्लाह सिखा दें। अब इसके पास कहां अल्लाह अल्लाह, कहते हैं कि अगर कुछ 2-4 बातें इसको बताई दी तो ये तो भाग जाएगा, फिर बाग को कौन देखेगा। उसने कहा बाबा तो अभी कच्चा है, अभी पक्का नहीं हुआ, ये सौदे अनदेखे हैं, जा खिदमत कर, जब पक्का होगा हम अल्लाह अल्लाह सिखा देंगे। उसने कहा ठीक है, हाँ मेरे दिल ने अल्लाह हूं कीता, मैं रख तवक्कल धू कीता, तवक्कल। उन्हें कहा सौदे, उन्हें कहा ठीक है। अब फिर जाके अल्लाह अल्लाह भी करता था, जिक्र भी करता था, बाग की खिदमत भी करता था, और मुजाहिदे, कुर्बानियां, फक्र, फाके, रोटी मिली ना मिली, खाना मिला ना मिला, लगा रहा। इसके सच्चे जज्बे की अल्लाह की बारगाह में कीमत कीमत कीमत, और इसके सच्चे जज्बे की वजह से अल्लाह ने इसको अपनी दोस्ती दे दी, इसको विलायत दे दी। इसके सच्चे जज्बे की वजह से अल्लाह ने इसको दोस्ती दे दी और अपनी विलायत दे दी, इसके सच्चे जज्बे की वजह से। हाँ हाँ, अल्लाह ने इसको अपनी दोस्ती विलायत दे दी। अब जो मुराकबा किया, अपना मकाम देखा, फौरन कहने लगा मेरे मुर्शिद का फैज है, मुझे विलायत मिल गई है। फिर नजर वहां गई मुर्शिद पे, क्योंकि ये खुद सच्चा था। कहने लगा अपने मुर्शिद का मकाम तो देखो। अब जो मुराकबा किया, मुर्शिद का मकाम मिला ही ना, होता तो मिलता।
कहने लगा ना, मैं देख नहीं सकता, मेरा मुर्शिद बहुत ऊंचा है, मैं उसके मकाम तक पहुंच नहीं सकता, मेरी हैसियत नहीं है। फिर गुमान अच्छा किया, फिर गुमान अच्छा किया। अब दौड़ा दौड़ा मुर्शिद की खिदमत में आया। हजरत आपकी बरकत से अल्लाह ने अपना नूरे विलायत अता फरमाया है और अल्लाह ने अपने दोस्तों में शामिल कर लिया है। बस इसकी बात कहनी थी, उसके दिल पे चोट लगी। हदीस में आता है, इखलास वाले हिदायत के चिराग होते हैं, चिराग से चिराग जलता है। इखलास वाले हिदायत के चिराग होते हैं। और हदीस का अगला लफ्ज है, अल्लाह उनके जरिए से बड़े फितने दूर कर देते हैं। बस इसकी जो चोट लगी, कहने लगा मैं तो 2 नंबर था, मैं तो खिदमत के बहाने तुझे रोका हुआ था, तुझे अल्लाह ने अपनी विलायत का नूर दे, अब मेरे लिए भी दुआ कर, अल्लाह ये नूर विलायत मुझे भी दे दे। अब जो इस दीवाने अब्दुल्ला ने दुआ मांगी ना, फिर जो देखा मुर्शिद को भी अपने मकाम पे पाया। इस मजमे में कौन अब्दुल्ला है, कितने अब्दुल्ला हैं, मेरी नजर नहीं देख सकती। मेरे पास वो पैमाने नहीं हैं, मेरे पास वो थर्मामीटर नहीं है, मेरे पास वो नजर नहीं है, दिल की, चेहरे की नहीं, दिल की नजर, जो कश्फ की नजर होती है, वो नहीं है। इसमें कितने अब्दुल्ला हैं, इखलास वाले कितने अब्दुल्ला हैं, लिल्लाहियत वाले कितने अब्दुल्ला हैं, जिनका तन मन का मन बोलता है, जिनका रुआ बोलता है कि मैं अल्लाह का नाम सीखने आया हूं, मैं अल्लाह का नाम सीखने आया हूं, मैं अल्लाह का नाम सीखने आया हूं। इसमें कितने अब्दुल्ला होंगे, इसमें कितने अब्दुल्ला होंगे, जिनकी अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक, जिनका अल्लाह के साथ क्या तारुफ, जिनकी अल्लाह के साथ क्या निस्बत है, कितने अब्दुल्ला होंगे। मेरी आंख तो नहीं देख सकती, मेरा शऊर इदराक उस तक पहुंच ही नहीं सकता। ये मजमू की कदरदानी, इन मजमू में अपने आप को शामिल करना और इन मजमू के अंदर अपने आप को मिटा देना। किसी का बाजू लग रहा, किसी की टांग लग रही, किसी का क्या। मैं एक जगह था, जगह थोड़ी थी, बंदे ज्यादा थे, सोया हुआ था। मेरे साथ एक साहब थे, वो खुराटे लेते थे बहुत ज्यादा। खुराटे लेके ना, उनका खुराटा, पहले खुराटे लेते फिर एक खुराटा फंस जाता था। फंसने के बाद थो करके ऐसे दोनों हाथ मारते थे, एक हाथ इधर मारते थे, एक हाथ इधर मारते थे, फिर यूं करके फिर सो जाते थे। और जो इधर वाले का हशर होता था और जो इधर वाले का हशर होता था, ये मेरे साथ बीती है, मेरे साथ बीती है ये। वो बेचारे की, बाज लोग ऐसे होते हैं, उनकी नींद जो है वो एक दफा खुल जाए फिर बाद में मुश्किल से आती है। सुबह उठ के कहने लगे, खुराटे होते हैं थोड़े से, ज्यादा नहीं होते, तकलीफ तो नहीं है। मैं कहना एक दफा मेरे साथ ना कुछ पठान थे, एक सफर में पश्तो में बात करते थे ना, मैंने 2-3 लफ्ज सीख लिए, खा ता बड़ा ठीक था। वो कहने लगे, देखो इसको अल्लाह की रहमत की मर्तबा देखो, इसको पश्तो आ गई है। खुश हुए बड़े, कहने लगे ये अल्लाह की नकद मदद है। 10 सड़े पंजाबियान दे था, पंजाबियान सड़े के देखा ना, तो पख्तों से भी खबर आकेगी आओ का ना। अल्लाह अकबर, वाह मौला वाह, तेरी मदद नकद आ गई है। नकद हो, सवाद हो, उधार हो, फसाद हो। इस मजमे में कितने अब्दुल्ला बैठे हैं, इस मजमे में कितने अब्दुल्ला बैठे, हमें खबर नहीं। जिनकी वजह से देख लेना, गौर सुनना, ये मिंबर पे बैठा हुआ जिनको लोग शेखुल वज़ाइफ कहते हैं, उस अब्दुल्ला की वजह से इसको भी नूर मार्फत मिल जाएगा। कभी एक वक्त आएगा, नूर मोहब्बत मिल जाएगा, एक वक्त आएगा, और नूर विलायत मिल जाएगा, एक वक्त आएगा। ये ऐसे इखलास वाला मजमा है। कौन अब्दुल्ला इस मजमे में बैठा है,
کون عبداللہ اس مجمع میں بیٹھا ہے جس کے قدم متلاشی، جس کی سانسیں متلاشی، جس کی نظریں متلاشی، جو ڈر ڈر کے چلتا ہے، جو کانپ کانپ کے اٹھتا ہے، جو اللہ کا نام لینے آیا ہے، جو اللہ کی محبت کو دل میں سجانے آیا ہے، جو نور مصطفیٰ، جو چوکٹ مصطفیٰ سے فیض پانے آیا ہے. کتنے اس میں عبداللہ بیٹھے ہیں؟ سوچیں تو صحیح. ایک دور ایسا تھا، یہ محافل سجتی تھیں، یہ مجالس سجتی تھیں، یہ نور کی محفلیں سجتی تھیں. لوگ دور دور سے درویشوں کے ہاں اللہ اللہ سیکھنے آتے تھے. پورے بر صغیر میں ایک ہستی کو اعزاز حاصل ہے، غور سے سنیے گا، علم کی بات کر رہا ہوں. پورے بر صغیر میں ہزاروں میل میں ایک اعزاز حاصل ہے، وہ ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. حدیث ان کے ذریعے سے بر صغیر میں آئی ہے. دلی سے آتے تھے اور لاہور سے دور پیدل چلتے تھے، گھوڑے کی لگام پکڑتے تھے، اور مرشد شعب المعالی رحمت اللہ علیہ کا یہاں مزار ہے لاہور میں، ان کے ہاں رمضان گزارنے آتے تھے. عالم تھے، مرشد عالم نہیں تھے، صوفی فقیر تھے، عالم تھے، محدث تھے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یوں چپ کر کے سر جھکا کے پورا رمضان برتن دھونا، خدمت کرنا، صفائی کرنا، چٹائیاں اٹھانا اور فقراء کا پخانہ اٹھا کے باہر پھینک کے آنا، یہ ساری خدمت کرتے رہتے تھے پورا رمضان. پورا رمضان. کسی نے پوچھا، اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں، اتنے بڑے وقت کے باکمال ہستی ہیں، اور اتنا مٹ کے چلنا؟ کہا مجھے ایک دفعہ میرے مرشد نے صرف ایک لفظ فرمایا تھا، عبدالحق دلی سے آتا ہے رمضان گزارنے یہاں، ہمارے پاس فقیر بن کے آنا، امیر بن کے نہ آنا. ایک دوسرا، یہاں کوئی ایسے فقیر تجھ سے بھی بڑے کیا پتہ موجود ہوں جن کی وجہ سے تو قبول ہو جائے اور میں قبول ہو جاؤں، لہٰذا ان فقیروں کی خدمت کرنا. کہا بس یہ چند بول تھے میری زندگی میں نقش ہو گئے، یہ چند بول تھے میری زندگی میں نقش ہو گئے، یہ چند بول تھے میری زندگی میں نقش ہو گئے کہ فقیر بن کے آنا، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے. بڑا بن کے نہ آنا اپنے مرشد خانے میں، تجھے دنیا میں بڑے منصب ملے ہوئے ہیں، بڑے مقام ملے ہوئے ہیں، فقیر بن کے آنا، فقیر بن کے آنا. اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں، اور شیخ عبدالحق جیسی ہستیاں اس مجمع کی خدمت کرتے تھیں. دلی چھوڑ کے، لوگوں کے مجمع چھوڑ کے اپنے مرشد کے ہاں لاہور میں آتے تھے اور آ کے پورا رمضان یہاں گزارتے تھے، پورا رمضان یہاں گزارتے تھے، پورا رمضان یہاں گزارتے تھے. اس مجمع کی قدردانی. اس دن بندے نے کیا کیا، میری جوتی اٹھائی، جوتیاں پڑی، کسی کو ادھر پھینکا، کسی کو ادھر پھینکا. میں نے کہا میری جوتی عرصے آئی ہے، یہ فرشوں کی جوتی ہے، تو نے اللہ کے مہمانوں کی جوتیاں جو ہیں ان کی بے کرامی کی ہے. ہاں، ایک دفعہ ایک درویش نے خدمت کی، ایک درویش کی خدمت کی، بہت عرصہ خدمت کرتا رہا، تو حضرت نے دیکھا وہ جوتیاں علیحدہ کر کے رکھ دیتا تھا. پہچان گئے، سمجھ گئے، ان کو خدمت سے ہٹا دیا، سمجھ گئے. جہنمیوں کی جوتیاں علیحدہ کر کے رکھ دیتا تھا، جنتیوں کی علیحدہ کر کے رکھ دیتا تھا. اس کو یہ کشف غالب ہو گیا تھا. شیخ سمجھ گئے، اس کو اس خدمت سے سارا ہٹا دیا اور ایسی خدمت میں لگایا جہاں سارا کشف ختم ہو گیا. جہنمیوں کی جوتیاں علیحدہ اور جنتوں کی جوتیاں علیحدہ کر کے رکھ دیتا تھا. صاحب نظر درویش نے دیکھا یہ کیا کیا اس نے. عام بندے کو خبر نہیں ہوتی تھی، عام بندہ سمجھتا جوتیاں سیدھا کر رہا ہے، بڑا عاجز آدمی ہے. اس کا کشف غالب تھا، وہ جہنمیوں کو پہچان جاتا تھا، وہ جنتیوں کو پہچان جانتا تھا. کتنے اس میں ایسے ہیں
जिनकी जूतियां बोलती हैं ये जन्नती हैं। बाज़ औक़ात बहुत जूतियां होती हैं, जगह नहीं होती, मेरी कोशिश होती है किसी की जूती पे पाँव ना आए। बाज़ औक़ात मजबूरन पाँव आ जाता है, क्या पता उसका अल्लाह के यहां क्या मकाम है, उसके बारगाह में उसका क्या मर्तबा है, उसकी बारगाह में उसका क्या रुतबा है। बड़ी बारीक बातें हैं, बड़ी हसास बातें हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। छोटे छोटे जिंदगी के मामले होते हैं, रब कबूलियत की, बरकत की दरवाजे खोल देता है। दिल्ली में बारिश नहीं हो रही, खुश्क साली से जानवर इंसान मरने लगे, हर तरफ खुश्क, सब्जा खुश्क, हर चीज खत्म हो गई। नमाज इस्तिस्का 3 दिन पढ़ी और नमाज इस्तिस्का के बाद भी बारिश नहीं हुई। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस तेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचे, हजरत खुश्क साली बारिश नहीं हो रही। फरमाया दिल्ली की तवाइफों के पास जाओ, बाबों को, बूढ़ों को भेजा और उनसे कहो दुआ मांगे। अब लोग हैरान, पर कलंदर चे गोयत हक गोयत, फकीर की बात समझ आए ना आए। लुत्फे सजन दम बदम, कहरे सजन गाह गाह, इमी सजन वाह वाह, ते ऊमी सजन वाह वाह। बाबे बूढ़े जमा हुए, दिल्ली की बूढ़ी तवाइफों के पास गए और जाके पैगाम दिया। हजरत फरमाते हैं कि बारिश के लिए दुआ फरमाएं। उनमें से कुछ तवाइफें कहीं समझ गए हमारी वजह से बारिशें रुकी हुई हैं। कहा अच्छा ठीक है, नहाई, कपड़े उधार लिए, हमारे तो कपड़े भी पता नहीं किस माल के हैं, उधार कपड़े लिए, रोती धोती जंगल में गई और जंगल में जाके जो रोई, जो काम बड़े ना कर सके वो तवाइफों ने करवा दिए। कहा हम समझ गए, हमारी वजह से बारिशें रुकी हुई हैं, हम तौबा करती हैं, हम इस्तिग़फ़ार करती हैं, हम अल्लाह से मांगती हैं। कौन बंदा इसमें कैसा है? मजमा जमा था, लोग खड़े थे और खड़े होके दुआएं मांग रहे हैं। सख्त धूप और गर्मी में, सख्त धूप और गर्मी में लोग खड़े होके दुआएं मांग रहे हैं। एक जवान परदेसी और चादर में ओढ़ी हुई बूढ़ी मां ऊंटनी पे बैठी हुई, ऊंटनी की लगाम पकड़ के जा रहा। पूछा ये सब क्या है, क्यों रो रहे हैं? कहा बारिश नहीं हो रही, खुश्क साली है, हर चीज खत्म हो गई, जमीन का नीचे का पानी भी खुश्क हो गया, बंदे मर रहे हैं। कहा बारिश तो कोई मसला ही नहीं है, अभी हो जाएगी। देखा कैसी बातें करता है तुम। गया अम्मा की ऊँटनी खड़ी करके ना एक तरफ, ये बात पूछने आया था। अम्मा का नीचे दामन लटका हुआ पकड़ के कहने लगा, मेरा मौला, मेरी मां जवानी में बेवा हो गई थी, इसने सिसकती जवानी गुजारी इस्मत और हया के साथ, और उस इस्मत और हया का वास्ता है बारिश दे दे, बारिश दे दे। बस यही गिड़गिड़ा के मांगा। जाग रहे? वाकई एक बंदा रोज इधर बैठ के सोता है और मुझे परेशान करता है। अगली सीट पे बाज बंदों को नहीं सोने देते, जो कच्चे ड्राइवर होते हैं वो कहते हैं चुप कर, उठाओ इसको, और जो पक्का ड्राइवर होता है वो सारे सो रहे होते हैं, मैं कच्चा आदमी हूं। मां का वसीला मांगा, मां का वसीला मांगा, मां का वसीला मांगा, और अभी मां का वसीला मांग के दामन छोड़ के सफर में तेजी से चल पड़ा। उसे पता है कि बारिश होगी, यूं निकला नहीं, यूं बारिश हुई है। 8 दिन तक बारिश थमी नहीं। कौन ऐसा है, कौन ऐसी अल्लाह की बंदी बैठी है जिसके दामन में उसकी रहमतें वाबस्ता हैं, जिसके दामन के साथ उसकी अताएं वाबस्ता हैं, जिसके दामन का वास्ता दें, जिसके दामन का वसीला दें, अल्लाह पाक की रहमतें, उसकी अताएं, उसकी शफकतें यूं उतरती हैं और यूं बारिश उतरती है और यूं रहमतें आ जाती हैं। इस मजमे में कौन बैठा है ऐसा, कौन बैठा है ऐसा? मुझे तो पता नहीं। उसकी बारगाह में किसका मकाम है, उसकी बारगाह में किसका मर्तबा है, उसकी बारगाह में किसका मनसब है, मनसब है।
حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے واہ 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 واہ، کام بن گیا، کام بن گیا، کام بن گیا۔ کیا ہوا حضرت؟ انہوں نے کہا بس وہ پانی کا لوٹا بھر کے لایا تھا، ایک جگہ ذرا جگہ سخت تھی، ایک فقیر وہاں وضو کر کے گیا، میں نے کہا میں بھی وہاں وضو کر لوں، میں نے کہا میں بھی وہاں وضو کر لوں، اور میں جو وضو کر کے وہاں آیا وہ وضو کا ایسا نور چھوڑ کے آیا تھا، اس کے وضو کا نور جو مجھے ملا، سارے لطائف طے ہو گئے، سارے دل کی منزلیں طے ہو گئیں، ساری ولایت کی سیڑھیاں طے ہو گئیں، کام بن گیا، کام بن گیا، کام بن گیا۔ چل بھائی، کام بن گیا، کام بن گیا۔ کس کی پلیٹ کے ساتھ میں نے کھایا، اس کے جوٹے سے میرا کام بن گیا۔ کون وضو کر کے آیا تھا، میں وہاں وضو کیا، میرا کام بن گیا، کام بن گیا۔ ایک درویش تھے، میں سامنے بیٹھا، ان کی جائے نماز بچھی ہوئی تھی، جمعے کا وقت تھا، لوگ جائے نماز پہ دروازے کے ساتھ جگہ تھی، جائے نماز پہ پاؤں دے کے وہ لوگ اس پہ پاؤں دے کے جا رہے تھے، ایک دفعہ دو دفعہ وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے نا وہ جائے نماز ایسے لپیٹ دی، مجھے یوں فرمایا کیا پتا کس کے قدم کی مٹی سے میری بخشش ہو جائے، پھر سیدھا کر دیا، اور لوگ اس پہ پاؤں دے کے جا رہے ہیں۔ کس کے وضو سے، کس کے جوٹے سے، کس کے قدموں سے، کس کے ساتھ بیٹھنے سے، کس کو احترام کی نظر دیکھنے سے، کس کو معاف کر دینے سے اس کی ناگواری پہ کام بن جاتا ہے، منزلیں مل جاتی ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ناکامیاں دور ہو جاتی ہیں، روح کی منزلیں طے ہو جاتی ہیں، ولایت کے درجے طے ہو جاتے ہیں، ولایت کے درجے طے ہو جاتے ہیں، ولایت کے مقامات طے ہو جاتے ہیں۔ یہ مجمع، اور پھر وہ مجمع جو فرض روزوں کے لیے آئے ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ساری دنیا روزے رکھنے پہ آ جائے، غور سے سننا، جاگ رہے، دیکھو دائیں بائیں، جاگ رہے، سارے بندے روزے رکھنے پہ آئیں، نفلی روزے، ایک فرض روزے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ فرض روزے رکھ رہے ہیں، فرض روزے کا یہ مقام، فرض روزے کا یہ مرتبہ، اور فرض روزے کی یہ عظمت ہے جو اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو دی ہے، اور وہ مجمع جو فرض روزوں کے لیے جمع ہوا ہے، اور امت کے اس دور میں جب فرائض ذبح ہو رہے ہوں اور 5% لوگ روزے رکھ رہے ہوں، جب فرض ختم ہو رہے ہوں، اور امت کا وہ طبقہ جو فرض کے لیے جمع ہوگا، فرمایا ان کو 70 بدری صحابہ کا ثواب ملے گا، اور ایک روایت میں 10 ایک بدری صحابہ کا ثواب وہ پائیں گے جو صرف ان لوگ، یہ سنت پہ ہے، یہ اجر سنت پہ ہے، اور جو فرائض پہ ہے وہ تو پوچھے نا، جو حدیث میں نہیں آتا جو ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا، ایک سنت، اور جو فرض کو پورا کرے گا، جو فرض کو زندہ کرے گا، سوچیں تو صحیح، جو فرض کو زندہ کرے گا، جو فرض کو زندہ کرے گا، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا مرتبہ ہوگا، جو فرض کو زندہ کرے گا، اور جو اس کے لیے جمع ہوگا، اور جس کا مطلوب وہی ہوگا۔ یہ مبارک مجمع ہے، یہ سعادت مند مجمع ہے، جس میں دعائیں قبول، جس میں آہیں قبول، جس میں فریادیں قبول، جس میں درد ختم، جس میں غم ختم، جس میں ناکامیاں ختم، جس میں جادو جنات بندشوں کا توڑ، جس میں اللہ کی محبت، عشق مصطفیٰ، محمد آل محمد کی نسبتیں، اصحاب محمد کی نسبتیں،
یہ وہ مبارک مجمع ہے جس مجمع کی سعادتیں میرے اللہ نے مجھے آپ کو دے دی ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو پوری دنیا میں اس مجمع کے ساتھ نسبتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس مجمع میں کون عبداللہ ہے؟ کون ایسا ہے جس کے وضو سے کام بن جائے؟ کون ایسا ہے جس کو دیکھیں کام بن جائے؟ کون ایسا ہے جس کے کھلانے سے جنتی ہوگا نا؟ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ صفوں میں کھڑا جہنمیوں میں کھڑا ہوگا، ذرا غور سے سننا، جہنمیوں میں کھڑا ہوگا، ایک جنتی جا رہا ہوگا، کہے گا تجھے پتہ ہے، یاد ہے میں نے تسبیح خانے میں سحری کے وقت تجھے لقمہ کھلایا تھا، تجھے گھونٹ پانی پلایا تھا؟ یہ تسبیح خانہ اور سحری کا الفاظ میری طرف سے اضافہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے تجھے میں نے لقمہ کھلایا تھا، تجھے میں نے کھانا کھلایا تھا، تجھے میں نے خدمت کی تھی، یاد ہے؟ کہاں یاد ہے؟ کہاں پکڑا ہوا ہوں اپنی خطاؤں کی وجہ سے، تو جنتی ہے، اور جنتی کی سفارش قبول ہوتی ہے، اللہ سے میری سفارش تو کر دے۔ وہ سفارش کرے گا، اس کو ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ اس لیے کہتا ہوں صبح سحری کے وقت اپنی خدمت کو اوپر بڑھاؤ۔ سحری کے وقت خدمت کرنے والے کم ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا وہی لمحہ ہوتا ہے سحری کا جس وقت نور کا وقت، حضور کا وقت، ولایت کا وقت، عطاؤں کا وقت، اور اللہ سے ملنے کا اور حیرت انگیز کائنات کا وقت، وہ سحری کا وقت ہے، وہ سحری کا وقت ہے۔ اور اسی وقت اکثر خدمت والے کم ہوتے ہیں، اوپر برتن اٹھانے رکھنے پلانے کھلانے والے کم ہوتے ہیں، اور وہی وقت سب سے زیادہ لٹنے کا وقت ہے، کائنات کے نظام سے پانے کا وقت ہے۔ خوش قسمت ہوں گے جو اس وقت کی قدر کریں گے۔ اس مجمع کی قدر کر لیں، اس مجمع میں آئے ہیں تو اس پہ شکر گزاری ہو۔ ہر بندہ کہ اللہ تیرا شکر ہے، میرے قدم تسبیح خانے میں اٹھے، تیرا احسان ہے۔ یہ قدم دنیا میں اور کہاں کہاں اٹھتے رہے، مولا تو نے پردے رکھے ہوئے ہیں، آج یہ تیرے میرے قدم اس خیر کی طرف اٹھ گئے ہیں، اس برکت کی طرف اٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے۔ اس پہ جتنا احسان مندی کا جذبہ ہو، جتنے شکر گزاری کا جذبہ ہو، جتنا جذبہ احسان مندی اور شکر گزاری کا ہوگا، اتنا اس کی رحمت متوجہ، اس کا فضل متوجہ، اور انشاءاللہ جھولیاں بھری برکتیں پائیں، اور اللہ کے خزانوں میں انشاءاللہ خوش خوش ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور دنیا میں بھی اللہ فقر، فاقے، غربت، بیماریاں، دکھوں، تکلیفوں، ناکامیوں اور پریشانیوں سے اللہ پاک بچائے گا، دنیا میں بھی انشاءاللہ۔ خوش قسمت ہیں، خوش قسمت ہیں۔ کوئی دامن پکڑ ایسا جس کی وجہ سے کام بن جائے۔ میں خدمت والوں کو دیکھتا ہوں، آج یہاں خدمت والا بیٹھا گپ شپ کر رہا تھا، میں نے کہا اٹھ جا، کام کی لسٹ بنا، تیرے مقدر سنور جائیں، تیرے نصیب سنور جائیں، تیرے مقدر سنور جائیں، تیرے نصیب سنور جائیں۔ اس مجمع کی خدمت، اس میں کتنے عبداللہ ہوں گے؟ اس مجمع کی خدمت جس میں کتنے ایسے ہوں گے جن کے دیکھنے سے کام بن جائے؟ اس مجمع کی خدمت جس کے وضو کے بعد وضو کرنے سے مسئلے حل ہو جائیں اور ولایت کے مقامات طے ہو جائیں؟ اس مجمع کی خدمت، کتنے خوش قسمت ہیں جو خدمت کر رہے ہیں مختلف شعبوں کی، کتنے نصیبوں والے ہیں جو خدمت کر رہے ہیں مختلف شعبوں کی۔ انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ اس مجمع سے کبھی محروم نہ کرنا، اس مجمع سے کبھی دور نہ کرنا، محروم نہ کرنا، کبھی دور نہ کرنا۔ اللہ پاک جل شانہ بعض اوقات اپنی رحمت کے کرشمے دکھا دیتے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا بتاؤں آپ کو۔ انشاءاللہ تعالی آپ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع پڑھنا ہے، اور 12 تسبیحیں صبح شام جذبے کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ، پورے گمان اور یقین کے ساتھ، اور ڈوب کے پڑھ رہے ہیں۔ یہ 12 دن کا عمل ہے، اس کے بعد 12 دن کے عمل میں کے بعد اس کی باقاعدہ دعا ہوگی الوداعی، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، پورے جذبے کے ساتھ، پورے دل کی کیفیتوں کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ، اور ڈوب کے پڑھنا۔ میری نسلوں کا اس سارے نظام کا یقین کے ساتھ تصور، حفاظت، کفایت، کفالت، مدد، برکت، رحمت کا
تو اس سے نفع زیادہ ہوتا ہے. دیوار پہ جس زور سے گیند کو ماریں گے اسی زور سے واپس آتی ہے. یہ عمل مسلسل توجہ سے کریں گے اور دھیان سے کریں گے. آئیں ہم آج حروف تہجی کا نقش ہے، حروف تہجی کا نقش ہے، اور آج جمعرات ہے، شب جمعہ ہے. درود شفا بھی ہم نے پڑھنا ہے، جس درود شفا کے اندر ساری بیماریوں، مشکلوں، پریشانیوں کا حل ہے. وہ درود شفا جس کے ذریعے سے کائنات کو راحت، رحمت، برکت، عافیت ملتی ہے. آئیں وہ درود شفا میرے ساتھ پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. تو آج کا حرف جو ہے، ہمارا آج کا جو حرف ہے وہ شین ہے. اور یہ قرآن پاک میں یہ 2489 مرتبہ آیا ہے. اس کو پڑھتے ہوئے اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں، اپنے دل کی آسیں اس نقش میں لکھیں اور پھر اس نقش کو علیحدہ کر کے مٹکے میں ڈال دیں گے اور پوری دنیا والے کسی پانی میں، دریا، سمندر میں، آٹے میں ڈال دیں گے. لکھنا شروع کریں شین کے پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے. کشکول اور تونگری کشکول کا عمل ہے. گٹھلیاں وہ ہیں جس پہ لاکھوں کروڑوں درود، ذکر، تسبیح، اخلاص، اعمال سالہ سال سے پڑھے جاتے ہیں اور پڑھے جا رہے ہیں. یہ وہ گٹھلیاں ہیں. کبھی گٹھلیاں گھر نہ لے جائیے گا، ایک گٹھلی بھی نہ لے جائیں. بائیں ہاتھ پہ کٹورا رکھیں گے اور صرف 45 بار پڑھیں گے یا قادر ہو یا نافع ہو. یہ وہ لفظ ہے جس کو پڑھنے سے برکتیں، رحمتیں ملتی ہیں، اور اس کے 45 بار پڑھنے سے ناکامیاں ختم ہوتی ہیں، رحمت اور برکت کے فیصلے ہوتے ہیں، غیب سے کام بنتے ہیں، غیب سے کام بنتے ہیں، غیب سے کام بنتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان گٹھلیوں کو ہاتھ لگا کے، برکت والی گٹھلیوں کو پورے بدن پہ پھیر دینا ہے. آئیں پڑھنا شروع کریں 45 بار، یا قادر ہو یا نافع ہو.
روز ایک عمل ہوتا ہے جس میں اللہم بسم کا کہف کتمیر پڑھا جاتا ہے. یہ قرآن پاک کے اور حدیث کے وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے زندگی میں اگر دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، جادو جنات اثرات نظر بد ہیں، یا کوئی زنجیر اور بندشیں ہیں پریشانیوں مشکلات کی، یہ ہمیشہ ٹوٹ جاتی ہیں. اس کو مجرمانہ حاضری، مجرم کی شکل میں حاضری دے کے اللہ کے سامنے، مجرم بن کے جو اللہ کے سامنے اس کو پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس مجرم کی اس حاضری کو قبول فرما کے اسے مجرموں میں نہیں، ممتاز الیوم ایہل ممتاز الیوم، اللہ پاک کہے گا آج مجرم علیحدہ ہو جائیں. کہتا مولا ساری عمر مجرم بن بن کے آیا تھا اور تجھے منا کے آیا تھا. تو اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، یہ مجرم نہیں ہے، یہ ہمارے دوستوں کی لسٹ میں ہے، ادھر کر دو. وامتاز الیوم ایھا المجرمون، قیامت کے دن چھانٹی ہو گئی، یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ، اور صفت رحیم ہوگی اور جلالی جلال ہوگا. جو آج کہتا ہے مولا مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں، تجھ سے بڑا کوئی کریم نہیں، تیرے نام کو لے رہا ہوں تو معاف بھی کر دے اور میرے کام بھی بنا دے، تو اس کے سارے جادو جنات اثرات بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں. میرے ساتھ پڑھیں، مجرمانہ حاضری ہے. اللہم بسم کا کہف کتمیر، سر جھکا کے توجہ سے، دھیان سے، کیفیتوں سے پڑھیں. اللہم بسم کا کہف کتمیر، 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 اللہم بسم کا کہف. آمین. جتنے بھی اعمال ہیں نفلی اعمال پڑھا کریں، مرحومین کو اس کا ثواب ضرور دیا کریں. مرحومین کو ثواب، اپنے مرحومین کو نہ بھولا کریں، اپنے مرحومین کو نہ بھولا کریں، ان کی قبروں کو نہ بھولا کریں، ان کو ہدیہ بھی دیا کریں. انشاءاللہ بیعت کا عمل ہوگا. جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں گے. جو مزید بیعت ہونا چاہتے ہیں میرے ساتھ بیعت کے کلمات پڑھتے جائیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے توبہ کی شرک بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے، عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما. بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ. یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما. 3 تسبیحات تلاوت، نماز جماعت کا بہت اہتمام ہو، اور اپنے حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت نظر ہو. اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے. درس رابطہ ہے، آتے رہیں، اپنے مقام پہ سنتے رہیں، یہ بھی رابطہ ہے. میں بھی یاد دہانی، آپ بھی یاد دہانی کا محتاج ہیں. اور آج 13 کی رات ہے. 13، 14 اور 15 یہ وہ راتیں ہیں جس میں سورۃ فاتحہ کا ایک عمل ہے. اور میں اکثر دیتا ہوں ننگے سر ننگے آسمان میں رات کو جتنی دیر پڑھ سکیں، پوری رات بھی جتنی دیر پڑھ سکیں، ننگے سر ننگے آسمان سورۃ فاتحہ. یہ
عموماً ایام 20 کا عمل ہے، یہ نفلی روزوں میں ہوتا ہے، تو فرض روزے ہوں اور یہ عمل ہو جائے، 40 بار پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں، 1100 بار پڑھ لیں۔ الحمدللہ میں نے 3300 دفعہ یہ عموماً پڑھی ہے اور سال ہر سال پڑھی ہے، 3300 دفعہ عموماً پڑھی ہے، اور بعض اوقات 5000 دفعہ پڑھی ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے بہت سال پڑھی ہے۔ تو یہ ایام 20 کا عمل ہے، جتنی دفعہ پڑھ لیں، جتنی آپ کو سہولت ہو اور جتنا بہت زیادہ ہو۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع ہو، بہت زیادہ اس کی طاقت ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع ہو، اس کا بہت زیادہ۔ کل جمعہ ہے تو جمعے کے اعمال میں محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، اس کا عمل لکھنا ہے، اس کا کارڈ لکھنا ہے، درود پاک یا وہابوں کا عمل ہے، اور مرد حضرات کی تبرکات کی زیارت، اور مستورات کی جو ہے وہ 3 بجے تبرکات کی زیارت ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد 80 بار درود پاک پڑھا کریں۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا اماں خواب بھی آئی، ابا خواب میں آیا، بیوی کوئی فلاں، کہ 80 دفعہ جو درود پاک عصر کی نماز کے بعد پڑھا تھا، اللہ نے اس کی وجہ سے بخشش کر دی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود پاک جو ہے مستقل انشاءاللہ خواتین جو ہے اس کی جو تبرکات کی زیارت ہوگی وہ 3 بجے ہوگی، خواتین کی تبرکات اتوار کے دن، اتوار کے دن، جزاک اللہ، اتوار کے دن جو ہے وہ ہوگی۔ کل 14 مارچ جمعہ چاند گرہن، اس کا کاغذ آپ کو مل گیا ہے، چاند گرہن کا استقبالیہ پر موجود ہے، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے، اور چاند گرہن کا آغاز صبح 8:57 سے اور سپہر 3 بجے تک ہوگا، 3 بجے تک۔ اس کے بہت زیادہ عمل ہے، اس میں موم بتی والا عمل نہ کیجئے گا، اس پہ کراس لگایا ہوا ہے، موم بتی والا عمل نہ کیجئے گا، باقی جتنے عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ 17 رمضان کو اسماء البدرین، بدری صحابہ کا عمل ہے، اور 5 الائچیوں والا نقش سبز کاغذ میں دیا جاتا ہے، وہ اس پہ نقش لکھا ہوا ہوتا ہے، نقش لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ بہت طاقتور نقش ہے اور بہت زبردست نقش ہے، برکت اور رزق کے لیے، برکت اور رزق کے لیے۔ اور تسبیح خانے میں زمزم کے جو کولر ہیں ان کے شاندار پیکج ہیں، اس کا پانی پیا کریں، اور ہماری جو یہ تلسمات والے عمل ہیں ان کو کیا کریں، اس سے بہت مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ابکری چینل جس کا نام ہے انگلش ابکری، اس کو خود بھی سبسکرائب کرائیں۔ دنیا میں کتنے بے شمار لوگ انگلش کو سمجھنے والے ہیں، انگلش میگزین اور انگلش چینل کو بہت زیادہ پھیلائیں، اور ہمارے ابکری انگلش چینل کا نام ہے انگلش ابکری، انگلش ابکری، تو اس کو بہت زیادہ پھیلائیں، بہت زیادہ۔ رمضان کے آخری عشرے کے بہت طاقتور الحمدللہ مشاہدات ہیں، کل مشاہدات بتائے تھے، اب 27 کی رات کو مشاہدات سامنے رکھ کے آپ کے تجربات، مشاہدات، کسی نقش تعویذ کا کوئی تجربہ، کوئی عمل، تو انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا۔ اسی طرح 27 رمضان کو نکاحوں کی ترتیب بھی ہے، نکاحوں کی۔ اب اوقات ذرا مختصر ہو گئے ہیں، سحری کا دسترخوان 4 بجے سمیٹ دیا جائے گا۔ باہر کا مجمع بڑھ رہا ہے، تو مقامی آپ حضرات جو یہاں ہیں پہلے تشریف لے جایا کریں، پہلے تشریف لے جایا کریں، پہلے ہی بہت زیادہ توجہ کریں۔ ابکری روحانی کارٹون بنانے کا سلسلہ جو حضرات بنانا چاہتے ہیں ٹیلی نار کے نمبر پہ رابطہ، اور جو بنا رہے ہیں وہ اپنی توجہات بہت زیادہ بڑھائیں، آئیں بیٹھ کے پھر اللہ سے مانگتے ہیں۔ کیا پڑھیں گے پہلے غور سے سن لیں، غور سے سن لیں۔ دیکھیں شب جمعہ ہے، پہلے غور سے سن لیں، شب جمعہ ہے، جس کو ولایت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے، جس کو تونگری ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے، جس کو خوشحالی ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے، اور جس کے لیے دولت، بیٹے، عزت، رزق کے فیصلے ہوئے شب جمعہ میں ہوئے ہیں۔ وہ تو شہنشاہ ہے، وہ تو شہنشاہ ہے۔ ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، اگر قدر ہے تو پھر ہر رات شب قدر ہے۔ غور سے سننا، اگر قدر ہے
तो हर रात शब कदर है। शब जुमा परदेशियों का मजमा। मैंने वाकया नहीं सुनाया था कि हजरत मुश्किलों ने, बर्बादियों ने मुझे घेर लिया, कहा 40 परदेसी जमा कर, उनसे दुआ करा, मसले हल हो जाएंगे। यहां तो कितने 40 बैठे हुए हैं। फिर या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो, और जिनको ये नहीं आता वो सिर्फ या बदियो पढ़ेंगे, या बदियो पढ़ेंगे, और याद कर लें तो अच्छी बात है। एक पल में याद हो जाता है, कल से अब तक तो याद हो जाना चाहिए था। अगर लग जाए, कितने माशाल्लाह होंगे जिनको याद हो गया होगा। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो, ये वो है सिर्फ 1200 दफा पढ़ ले काम बन जाता है। और इस वजीफे की तासीर, इस वजीफे की ताकत, मैंने कहा ना कि 7 समंदर नीचे कोई बंदा है तो अल्लाह उसके पास सोने चांदी की कश्ती भेजे, उसको बिठाए, किनारे पे आए, सोने चांदी का निजाम हो, सोने चांदी के महल्लात हो, और ये इस वजीफे की एक अदना सी ताकत है। और फिर इज्तिमाई बैठ के, कोई अब्दुल्ला बैठा होगा, हाँ कोई ऐसा बैठा होगा जो बस ऐसे पढ़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, मेरा अल्लाह कहेगा सारे मजमे की। और जो पूरी दुनिया का मजमा हमारे साथ इस वक्त बैठा है, और उस सारे मजमे की सुन लो, और इनकी मुसीबतें परेशानियां टाल दो, इनकी नाकामियां खत्म कर दो। आओ फिर बैठ के गिड़गिड़ाते हैं, भिखारी बनते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। एक है वजीफा पढ़ना, एक है मांगना दिल के साथ होता है। जब दिल भी साथ शामिल हो, जब मन भी साथ शामिल हो, जब जज्बे भी साथ शामिल हो, जज्बे भी साथ शामिल हो, दिल की कैफियतें भी साथ शामिल हो, अंदर दर्द हो, अंदर सोज हो, अंदर गम हो, इस गम के साथ ये वजीफा वो है जो मुस्तनद किताबों से साबित है, बड़ी बड़ी हस्तियों से साबित है। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो, ये मजमा बैठ के पढ़े, शबे जुमा हो, दर्द की कैफियतें हो, गम की कैफियतें हो, रहमतें मुतवज्जे हो जाती हैं, अताएं मुतवज्जे हो जाती हैं, उसका फजल मुतवज्जे हो जाता है। आए फिर ज्यादा देर न करें और फिर बैठ के इसको पढ़ें और दर्द की कैफियतों से पढ़ें। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी अल अजाइब बिल खैर, या बदी अल अजाइब बिल खैर, या बदी अल अजाइब बिल खैर, या बदी या बदी अल अजाइब बिल खैर, या बदी अल अजाइब, या बदी अल अजाइब, अल्लाह।
اللہ مولا یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع.
اللہ آمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
وتب علينا أنت مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عظيم أغثني من جودك وكرمك مد عمري ملاقي العاقبة أنت الله على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من الكسل والحرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا سلام اللہ حافظی اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ شاہدی اللہ ناصری اللہ معی اللہ لی وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بس عطا کر دے اور رحمت کر دے اور خزانوں سے دے دے کبھی منگتا نہ رکھ کبھی محتاج نہ رکھ در در کا بھکاری ہونے سے بچا در در کا منگتا ہونے سے بچا اس در کو آباد کر دے اور شاد کر دے فتنوں سے نجات دے دے فتنوں سے بچا دے اہل لوگوں کو متوجہ کر دے وسعت برکت کے دروازے کھول دے آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.